جناب مولانا اسحاق ترابی صاحب محمد و آل محمد کا ذکر بیان فرمان دے اور اے ہوئی تابوت سرکار سجاد برآمد فرمان دے. بسم اللہ. السلام شہزاد صاحب خیریت ہے ٹھیک ہو جزاک اللہ. محمد و آل محمد بلندتر صلوات صلی اللہ. دعا برائے تعجیل ظہور امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزکاتو وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم جل ولیک الفرج جعلنا اللہ من آوانک وانصارک وشیتک. اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات بآواز بلند سارے قبولیت عبادت دی خاطر بلند ترین صلوات. اپنے لواحقین بانیان دے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ دی روحانو بھی ہدیہ صلوات. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. نعرہ رسالت بآواز بلند. نعرہ حیدری یا علی. حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے دشمنہ اور مخالفین تلانت برائے تعجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل یاسین. صلوات. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمَلْعُونِينَ. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. خداوند عالم بتصدق سید الساجدین تمام شیعہ سنی بھائیان دی حاضری قبول فرمائے. بانیان مجلس دا اہتمام مجلس اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ اس خاندان دے جملہ مرحومین نو غریق رحمت فرمائے. اللہ سارے پیارے ملک نو فرقہ واریت دہشت گردی تو محفوظ فرمائے. امت رسول اللہ وچ خدا وحدت عطا فرمائے. ولی العصر دے ظہور وچ تعجیل فرمائے.
آمین آکھن والیاں سرکار دی بیعت نصیب فرمائے۔ کوشش کرو قبولیت دعا واسطے مل کے سارے احباب بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ انتہائی محترم سامعین، شیعہ سنی بھائیو، اللہ رب العزت اللہ کے احسان ہے جس بے نیاز نے سانو انسان بنائے۔ وہ چاہویا تو حیوان بھی بنا سکتا ہی، اپنی مرضیاں دا آپ مالک ہے، اللہ کل شین قدیر ہے۔ اس بے نیاز نے بڑی مہربانی فرمائی، حیوان نس بنایا، نباتات جمادات پیدا نس کیتا، بلکہ انسانیت دا حسین جسم دے کے اشرف المخلوقات دا لقب عطا کیتا سی۔ ماشاءاللہ یا علی، توجہ ہے صاحبان دیجیے، جوان ایتھے آ جاؤ تو بڑی مہربانی اسی، بزرگ بیٹھے رہن، نوجوان آ جاؤ، آؤ مرشد آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خدا تو نے اس تکلیف دا بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک صلوات بلند آواز نال سارے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات تو میرے خیال ہے ہر بندے نو یاد ہوں دی، کوشش کرو چاہ بلند آواز نال سارے اللہم صلی علی محمد وآل۔ متوجہ ہو تو ذکر شروع کیتا جائے جی۔ اس دی بڑی مہربانی ہے جس مالک نے سانو انسان بنائے، تو میرا محترم مجمع انسان بناون تو بعد اگر چاہندہ تو بنی اسرائیل چی سانو بھیج سکتا ہی، حضرت شعیب اور جناب صالح دا امتی بھی بنا سکتا ہی، انہاں امتاں جی بھیج سکتا ہی جنہی اللہ آسمان تائیں بلند کر کے الٹا دیتی ہیں، لیکن اس کریم اللہ نے بڑا احسان فرمایا، انسان بنا کے بنی اسرائیل جو نہیں بھیجیا بلکہ اپنے محبوب مصطفیٰ دا کلمہ نصیب کیا۔ اور بندے سمجھتے نہیں کہ امت رسول ہونا کتنی بڑی سعادت ہے، لوگوں نے اس چیز دی معرفت نہیں کہ اسی مسلمان ہیں اور اللہ دی نظریں سادہ کیا مقام ہے۔ میں تو نے ایک روایت سنائی نا بڑی کمال، شیخ خر عاملی نے اثبات الہدات وچ روایت نقل کیتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ جس ویلے توریت عطا کی تھی نا، تو سرکار توریت لے کے اپنے گھر آئے، اتھے جا کے توریت نو پڑھیا، توریت نو پڑھ کے صبح پھر کوہتور تے گئے، مالک جڑی توریت میں نو عطا کی تھی ہے، اللہم انی اجد فی الالواح امتن، اس توریت دے وچ ایک امت دا ذکر کی تھی، وہ بڑی کمال امت ہے، یخرجون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایڈے چنگی امت ہو سی کہ انہاں دے وچوں بندے نکل کے ایک بے نو نیکیاں دی دعوت بھی دے سن، برائیاں تو روک سن بھی صحیح۔ مہربانی سمجھ نہ آوے تو کوئی گل نہیں، آوے تو تھوڑا تھوڑا سر ہلا چھوڑیا ہے، بے جناب تک میری گل پہنچ دی پئی۔ اللہ میرا وہ ایڈی چنگی امت ہے، ایک بے نو لوگ نیکیاں دے حکم بھی دے سن، برائیاں تو بھی روک سن، اے امت میں موسیٰ دی امت بنا چھا۔ اللہ فرمائے نہیں موسیٰ، ہے یا امت احمدہ، آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، جڑے جاگ دے بیٹھے ہو بھائی، فرمایا اے امت تو میرے محبوب دی امت ہے۔ اچھا میرا مالک اے نہیں دیندہ، انی اجد فی الالواح امتن، ایک اور امت دا ذکر پڑے، او میری امت بنا دے۔ کیڑی امت؟ مالک تیری توریت دے وچ لکھا ہویا ہے کہ یہ جی امت ہو سی، النبی و مشفوع لہم، جس امت دا نبی انہا امتیاں دی معاشر دے میدان شفاعت کرسی۔ جزاک اللہ، کوشش کرو، مہربانی جی، سارے بولو حیدری۔ تو شیعہ سنی بھائی سارے مسلمان ہیں، پہلے اپنے مسلمان ہون دی عزت سمجھو کہ اللہ پاک نے سن رسول اللہ تو امتی بنا کے کتنی عزت بخشی ہے۔ اللہ میرا او امت میری بنا چاہ جو میں اس امت دی معاشرت شفاعت کرساں۔ اللہ فرمایا نہیں میرا موسیٰ، ہے یہ امت احمدہ، یہ امت بھی زہرا دے بابے دی ہے۔ واہ بھائی واہ، اللہ خوش رکھے، مجلس سے بولنا ثواب ہوندہ ہے۔ اچھا میرا اللہ اے نہیں دیندہ، ایک اور امت دا ذکر پڑھ آیا۔ کیڑی امت؟ موسیٰ۔ موسیٰ نے عرض کی تا مالک تیری توریت دیاں تختیاں دے وچ لکھا ہوئے ایک ایو جی امت ہو سی
جیڑی نیکی دا ارادہ کرسی خدا نیکی لکھ چھوڑے سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑے بولن دا ارادہ کریں دے پہ تو لکھیں دی پئی جنہاں دا ارادہ ہی کوئی نہیں ہونا تو کونے لکھیں منے نا جیڑے نیکی دا ارادہ کرسن خدا نیکی لکھ دے سی تو جدو نیکی کر لئی سن پھر اللہ ایک نہ لکھ سی ایک دے بدلے دا لکھ سی یارے پیکج صرف رسول اللہ دے غلامہ نو ملے ورنہ کسے امت نو یہ پیکج خدا نہیں دیتا اگر نیکی کر لئی سی تو ایک دے بدلے دا اگر گناہ دا ارادہ کر سی نہ لکھیا جا سی اور حد ہو گئی فرمایا گناہ کر بھی لئی سی تاں بھی اللہ اکسی 7 گھنٹے انتظار کرو متا توبہ کر لیندہ ہو واہ بھائی واہ اے اعزاز ہے تسا مسلمانہ دا اللہ تو سلامت رکھے جی اللہ میرا اے امت میری بنا چا فرمایا نہیں موسیٰ ہے یا امت و احمدہ اے امت تا حسنین دے نانے دی ہے آخری بندے تائی سر چوے ہے بھائی اچھا میرا اے اللہ میرا ترہنے دیندہ تا چوتھی امت میری بنا چا چوتھی کیڑی عرض کی تھی پالن والا تیری توریت دے وچ پڑھ کے آیا ایک ایو جی امت ہو سی جنہ دا پیدا ہومانے چ نمبر آخری ہو سی مگر جنت جو ونجانے جو نمبر پہلا ہو سی اللہ اکبر اللہ فرمائے نہیں موسیٰ یہ تو میرے محمد دی امت ہے جنہیں بندے حالی نے بول سکے موسیٰ جلے 4 فضائل سبحان اللہ سارے بولے ہے بھائی 4 امتہ منگیاں اللہ ایک بھی نہ دیتی تو حضرت موسیٰ نے اس امت دے فضائل سن کے دست دعا بلند کی تے پالن والا اگر امتہ نہیں دیندہ بات میں موسیٰ دی ایک دعا قبول کر لے کیڑی موسیٰ اللہم اجعلنی من امت احمدہ میں موسیٰ نبی اسے محمد دا امتی بنا چھو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اعزاز ہے کلمہ مصطفیٰ پڑھندہ کوشش کرو اپنی صفنج وحدت پیدا کرو شیعہ سنی بھرا ہیں بھرا بن کے رویے رسول اللہ نال رل کے محبت کریے اور میرا خیال چوپ ہوندے ویندے ہو میں غلط گزارش پہ کرتا اور خمینی یہ بہت شکند جملہ تو آڑے واسطے بھی آئی نا بھئی تُسی ہاتھ کھولن تے بنھن تے ودے لڑ دے ہو تے جڑا تو آڑا دشمن ہے تو آڑے ہاتھ کٹن دے ارادے بڑھائی بیٹھے تو لہذا جیسے رنگ نال بھی نماز پڑھو مگر محمد و آل محمد دی ذات تک سب وحدت کرو اتفاق کرو اللہ تو نے خوش رکھے پہلا احسان کیا ہے انسان بنایا دوسرا احسان کیا ہے مسلمان بنایا یہ 2 احسان ہی میرے محترم سامعین اتنے عظیماً جیڑی آج ساری زندگی ہے نا 65 70 75 سالہ ایوریج یہ ساری زندگی ایک سجدے جو گزر ویندی تاں بھی نعمتاں وڈیاں ہن شکر تھوڑا ہائی لیکن شیعہ سنیو تو آدھے ہوتے تو اللہ لطف دی انتہا کر چھوڑیے اللہ انسان بھی بنائے مسلمان بھی بنائے نال مولا امیر تو لے کے مہدی زمان تائیں 12 رہبر دے کے صاحب ایمان بھی بنا چھوڑے اللہ اکبر مہربانی جی سبحان اللہ تو میں جڑی آیت پڑھی اگر محبت فرماؤ تو چند منٹ تھوڑی خدمت اسے تک کر لوں سورہ بنی اسرائیل دی ایک آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو متقی بن جاؤ وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سوکھے جے لفظ اس آیت وے 3 گلاں اور 3 گلاں جنت دیاں چابیاں اللہ دا جڑا جنت دی چابی چاندہ ہے وہ 3 کم کرے پہلا تو سمجھو یا ایھا الذین آمنوا اے کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ آکھے اے ایمان والو بندے ڈھوڈو دھول کلان دن کنگ دن گجرات دن کتھو دن عرب دن عجب دن آؤ جس رسول اللہ دے قلب تے قرآن نازل ہوئے پوچھ دیں میرے آقا اے ایمان کیا ہے ایمان والے کون ہیں سرکار امیر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمائے دیں یا علی حبو کا ایمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
حبو کا ایمان و بغض کا نفاق، یا علی تیرے نال محبت کرنا ایمان ہے، تیرے نال بغض رکھنا منافقت ہے۔ تو ہن اللہ کیا فرمائیں پہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو علی سے پیار کرتے ہو۔ واہ بھائی واہ، مہربانیاں بھائی۔ کوئی کسے مذہب کسے فقہ دی کوئی قسم واللہ اسی ہر دا احترام کر دیں، اور ساڑھے مراجع دا حکم ہے کسے دے مقدسات دی توہین کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ تسی اپنے مذہب نو کھل کے بیان کرو، کسے نو چھیڑو نہیں تے اپنے نو چھڑایو نہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا، اللہ فرما رہے اے ایمان والو، چلو ایک دو بندے میرا خیال ہے حالی بھی گھبرائے بیٹھن، پتہ نہیں ایمان علی اساں سے کہ فلانے آئین، او ذرا جنگ خندق ویکھ لو، جس لئے عمر ابن عبد فضلین نے رسول اللہ دے خیمے تے حملہ کیتے اور آکھیز کہ اے محمد کوئی جوان ہی تو میرے مقابلے بھیج۔ رسول اللہ ایڈا سخت جملہ آکھیا جڑا کدی اگے کسے کافر نو بھی نہ آکھیا۔ جڑے غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہو تو آنی خدمت عرض کر رہا، ایسا جملہ کدی کسے نو بھی نہیں آکھیا۔ فرمایا من لحاظ القلب، میری فوج تو آڈے جو کوئی ہے جڑا اس کتے دی زبان بند کرے۔ واہ بھائی واہ، کوشش کرے آئے بھائی ہو سکے تو حق دی حمایت کرنی چاہیے دی۔ رسول اللہ معلم اخلاق جنہ اوجری سٹن والے نال بھی پیار کیتا ہے، تو اس بدبخت نو آکھیا نے ہے کوئی جڑا کتے دی زبان بند کرے؟ چونکہ نبی دے منہ جو نکلے ہوئے لفظ تو آڈے میرے طرح نہیں ہوندے۔ نبی دے لفظ قرآن دے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے، الفاظ خدا دے ہوندن۔ اللہ دے آرڈر تو بغیر میرا حبیب کدی لبن و حرکت بھی نہیں دیندہ، اور اللہ دے کلام نو ایک اپنی زبان تے جاری کر دے۔ من لحاظ القلب، اللہ دے نبی اس نو کتا کیوں آکھیا نے؟ سرکار فرمائے نے ہے گستاخ محمد، قیامت تائیں جڑا محمد تا گستاخ ہو سی وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ کتا ہی ہو سکتا۔ سبحان اللہ، مہربانی بھائی مہربانی۔ آخری بندے تائیں سارے شیعہ سنی شامل ہو، جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جیو، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، سبحان اللہ، کرے بے مثال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچانو، ایسے کام تو کا بلال کرتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ، فرش دے بھی نعرہ سبحان اللہ۔ سلامت رہو چاچا، اللہ زندگی کرے۔ توجہ ہے جناب کہ گھبرائے بیٹھے ہو؟ ہون پتہ لگ گئے سرکار امیر علیہ السلام اٹھے، یا رسول اللہ میں جاواں ایدی زبان بند کراں؟ فرمایا نہیں یا علی تسی بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کسی اور دا دل ہوئے۔ پھر فرمایا کوئی جاوے، تاریخ ہے ان جناب اور ہی نہیں اس نو جھٹلا سکتے، بلکہ خندق تو وہ جنگ ہے جدہ قرآن نے بھی ذکر ہے۔ قرآن آکھے ہے نا بھئی لوگاں دی یہ حالت ہو چکی آئی جی میں سر تے پکھی بیٹھے ہوندے بھئی مطا انج کریے تے اٹھ جاؤں، بڑے انج سنبھال کے اپنے آپ نو لوگ بیٹھے ہیں۔ پھر فرمایا یا علی ہون جاؤ، لیکن انج نہ جاؤ، لباس میرا پاؤ، ابا امامہ میرا پاؤ، زرہ میری پاؤ، تلوار میری لے جاؤ، یا علی جاؤ۔ سرکار امیر اس دے مقابلے ٹر پہ۔ آخری بندے تائیں توجہ، اساں شیعہ سنیاں کو کوئی پوچھے بھئی کون جا رہے ہیں تو اساں آکھنا ہے نا ساڑھا مرشد علی جا رہے ہیں، تو جڑے اتھے نال فوجی ہیں انہاں کو کوئی پوچھے بھئی کون جا رہے ہیں، انہاں بھی آکھنا ہی مولا علی جا رہے ہیں، لیکن تیرے میرے رسول نہیں آکھیا کہ علی جا رہے ہیں۔ یارا رسول دے مسواق تو انہوں یاد رہ گئے تے جنگ خندق علی گلہ بھول گئی ہیں۔ لطف لوے ہر گل رسول دی یاد رکھو تا سنت دا مزہ ہے۔ سرکار امیر نو ٹردہ ویکھیا، اے نہیں آکھیا علی جا رہے نا عمر دے مقابلے، پاک پیغمبر فرمایا بارز الایمان کلو الالکل کفر، کائنات دا کل ایمان کل کفر دے مقابلے جا رہے ہیں۔ تو ہون سمجھ لگ گئی ہے ایمان والا کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کون ہے ایمان والا؟ او بھائی کوٹھی والا وہی ہو سکتا ہے جدی کوٹھی ہوئے،
زمیندار وہی سدا سکتا ہے جیدہ کوئی مرلہ ہوئے، تو جیدہ مرلہ ہی کوئی نہیں ہو زمیندار تو نہیں اکھوا سکتا، جیدہ گھاری کوئی نہیں ہو کوٹھی والا تو نہیں سدا سکتا۔ تو انصاف کرو نا بھئی، ایمان والا بھی ہو سدا سکتا ہے جیدہ کل ایمان نال تعلق ہوئے۔ تو مومن وہ ہے جس کا تعلق علی ابن ابی طالب سے۔ اچھا میرے اللہ، اسی مومن ہو گئے، مولا امیر نے من لیا، کیا ہون جنت دی چابی دینا ہے؟ اللہ دے نہیں، ہجے دو کام اور کرنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والو، اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ۔ اصل بندے متقی تو ڈرے ہوئے ڈننا، اے میں نہ لے آئے تو چپ نہیں ہوگی۔ اصل ادھی ڈیفینیشن بھی نہیں بیان ہوئی، ڈرا ڈرا کے اساں تو انہوں گھبرا دیتا ہے۔ خدا دے بندے متقی تا ایڈا سونا لفظ ہے۔ متقی دے بارے چٹھویں امام کو پوچھے گیا، آقا کون ہے متقی؟ فرمایا جو شے اس تیرے تے واجب کی تھی ہے اس نو چھوڑ نہیں، جڑی شے حرام کی تھی ہے او دے نیڑے نہ جا، تو بن جائے گا متقی۔ یا علی، اچھا بندہ متقی نہیں بندا، مثلا تسی تو سارے متقی بیٹھے ہو، میں چاہتا بھی میں تقائی نہیں لوڑ متقی بنن دی، جنت میری ہوئی، میں تو پلاٹ لے ہوئے، آسا سمجھی انہیں ودے ہیں، بھاویں سجدہ ایک نہیں کیتا، جنت ساڑی۔ بھئی اللہ پاک نے جنت دی کچھ قیمت رکھی ہے۔ اچھا چلو جڑے توجہ کر رہے میں قرآن دیا دو ترہ آیتاں تو سنا لوں۔ جڑا متقی نہیں بندا، قرآن نے او دا نقصان کے دسے ہے۔ پہلے پارے دوجے صفحے تے ہدل للمتقین، قرآن دے میں ہادی بھی اسے دا جڑا متقی ہو سی۔ تھوڑے جے جگہ ہے بھئی، میں ہدایت بھی اس نو کرساں جڑا متقی ہو سی۔ اور جڑا متقی نہیں، قرآن دے میں اس دا ہادی نہیں، تو جس دا تعلق قرآن نال نہیں، وہ کیسا علی والا ہے؟ اس دا تعلق علی نال بھی نہیں، معذرت نال، القرآن ما علی و علی ما القرآن، نبی فرمائے علی قرآن نال ہے، قرآن علی نال ہے۔ جو قرآن دا نہیں وہ علی دا نہیں، جو علی دا نہیں وہ قرآن دا نہیں۔ ماشاءاللہ، یا علی دی آواز مٹھی مٹھی ہے یارا، کچھ ہمت کرو، اتنے بندے بیٹھے ہو، سارے بولے آئے شیعہ سنی بھرا یا علی۔ اچھا کوئی گل پلے پہ رہی ہے جی، متقی ہو سے تو قرآن تیرا ہادی ہے، نہیں تو سوری۔ اگے چلو چھٹا پارا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ دے میں عمل بھی اس دے قبول کرساں جڑا متقی ہو سی۔ پڑھ نمازاں، رکھ روزے، کر عزاداریاں، لیکن متقی نہیں، اللہ دے چل میں تیرے قبول ہی نہیں کرنا، تو جدہ قبول ہی نہیں ہونے پھر فائدہ کیا؟ نقصان ہے نا متقی نہ بنندہ۔ اگے چلو 28 پارا، ازلفت الجنت للمتقین، قرآن دے میں جنت دے گھر بھی اس نو دے ساں جڑا متقی ہو سی۔ ہون اینج ہو گیا ہے جی میں اللہ معافی دے وے، ہون میں جنت ونڈن تا آیا نہیں تو دتی ونجا تو انہوں، میں تو جناب نے متوجہ کرن آیا بے کتھو لب دی ہے، ہاں میں تو راہ وکھاویں آیا ہے ارادہ جناب دساں، قرآن دے میں ہادی نہیں جڑا متقی نہیں، اللہ دے میں دے عمل نہیں قبول کرنے جڑا متقی نہیں، اللہ دے میں جنت دے گھر اس نو نہیں دیونا جڑا متقی نہیں۔ چلو قرآن اوکھا ہے، ذرا اذان تو سن دے رہن دے ہو، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی آدھے میں بھی اسے دا امام بنسا جڑا متقی ہو سی۔ اس واسطے اس تو بغیر گزارا نہیں، ہر حال اچ بندے نو متقی بڑھنا پوسی، حرام چھوڑنا پوسی تے حلال کرنا پوسی، وگرنہ کھیڑی ختم۔ اللہ میرا علی نو بھی من لیا، متقی بھی بن گئے، میرا اللہ ہون جنت لگے ویسا ہیں، اللہ دے نہیں ایک کم ہو رہی، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کوڑیاں نو چھڑ دے تے سچیاں نال رل جا۔ ماں مہربانی جی، وہ مسئلہ شیعہ سنیوں لڑائی دیتا ہے نہیں، قرآن دی آیت ہے، یا کسے سنی لکھے ہوندہ شیعہ لکھے ہوندہ تا سی لڑیا،
ہوں اللہ فرمایا ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ہوں وہ سچے ڈھوڈو ہیں کون جہدے نال رلیے تے جنت سانو لبے. اللہ میرا توں دس وہ سچے کون ہیں؟ اساں تاں آپس لڑ پون ہویا. شیعہ دی کتاب ہوئی تو سنی نہ منے سن, سنیاں دی ہوئی تو شیعہ نہ منے سن. اللہ میرا توں دس وہ سچے کون؟ اللہ دا انتظار کر 24 ذی الحج آون دے. میرا محمد ایک میدان ہے سچے تین وکھا دے سی. آئے ہائے کیا بات کیا بات. سلامت رہو. بسم اللہ یا علی. ماشاءاللہ مولا توری زندگی کرے. بھئی قرآن تے تو سب متفق ہیں نا. قرآن دی زیر زبر دا انکار چکرے تو بندہ اسلام تو خارج ہو گئی نا. قرآن دے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہوں وہ سچے کون ہیں؟ وہ دھولا لے رل کے سچے بناونے. وہ بھائی جڑا کچہری سچی گواہی ایک دے وچ او دے نال رل جاویے. یہ جے دا نام محمد صادق ہوئے او دے نال رل جاویے. وہ بھائی سچیاں نہ رلنا ہے نا تو سچے ڈھوٹو. اللہ اکھی بھی دیتی ہیں عقل بھی دیتا ہے. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں 24 ذی الحج نو رسول اللہ نے ایک سچے وکھائیں. اللہ دے آرڈر نال وکھائیں تے آؤ انہاں نو من لو, انہاں دے نال رل جاؤ. اچھا 23 ذی الحج نو یہ آیت نازل ہوئی ہے قُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ کے کوڑیاں تے لعنت ہو سی اس میدان وچ. سنجان لویں ہمیشہ دیں ہوئے تو رات دا پتہ لگدا ہے. رات ہوئے تو دیں آون دی امید ہوندی ہے. سچے ویکسو تو جیڑا جیڑا انہاں دے مقابلے چاہے وہ آپ پہ جھوٹا ہو سی. لہذا سچے ویکھ لو کوڑیاں دی خود سنجان ہو جائے گی. آؤ میرا محترم مجمع ارادہ ہے تھوڑا جے میں مبالغہ سنا لوں. ایک صلوات آل محمد دی عزت بلند آواز نال. بڑی مہربانی جی, کسی نو کوئی تکلیف نہیں دیونی مقصد. آؤ میں تو قرآن پڑھ رہا. اچھا یہ مبالغے تو پہلے نا انہاں دے بڑے بڑے علامے آندے رہے. ایک شرجیل نامی علامہ ہے عیسائیاں دا. اس بڑے بڑے سوال کیتے ہیں پیغمبر تے, اور ایک دن تا بڑے صحابہ حیران ہو گئے بھئی پتہ نہیں یہ دا جواب اور نبی کے دے سن. وہ سوال شروع کیتے ہو سکے یا رسول اللہ یہ دسو حضرت موسیٰ دے باپ دا کے نام ہے؟ سرکار فرمایا حضرت عمران. اس پھر سوال کیتا حضرت یوسف دے ابا جی دا کیا نام ہے؟ فرمایا جناب یعقوب. سرکار تو آڈے والد بزرگوار دا کیا نام؟ فرمایا حضرت عبداللہ. بیٹھے ہو اس آگے سرکار جی میں سارے نبیان دے والد دے نام دسے نے انہیں اے بھی دسو جا حضرت عیسیٰ دے باپ دا کیا نام ہے؟ تسی گھبراؤ نہیں, ساڑھے رسول علی بولنا ہے یار, تسی کیوں پریشان ہوئے؟ تو او دا سوال ہے کدی اللہ دے آرڈر تو بغیر نہ بولن والے رسول عرش اولادر ڈٹھا. میرا اللہ اس نو میں کیا جواب دے وہاں؟ اللہ فوری آیت بھیجی مسل و عیسیٰ کمسل آدم. میرا حبیب انہوں آگ جس دا باپ نہ ہوئے اگر او اللہ دا بیٹا ہے تو حضرت آدم دے بارے تو ادا کیا خیال ہے؟ جس دی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. حضرت بڑے منائندے رہے, قرآن پڑھ دے رہے. او کوئی ایڈے زدی آئیں انہاں کہا جی اسی نہیں منائندے, حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے. اچھا قرآن او منائندے رہن جے دے اتے نازل ہوئے ہے. خود رسول اللہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائندے رہن. تو جڑے ٹبو رہا دے بسان تو کلہ قرآن ہی کافی ہے. وہ خدا دے بندے جس تے نازل ہویا ہے انہوں کافی نہیں ہویا جب تک پنجتن پاک میدان اچھ نہیں آئے. واہ بھائی واہ, ہے تھوڑی سمجھداری ہے بھائی. سبحان اللہ, مہربانی جی. قرآن اس نو بھی کافی نہیں ہویا. انہاں کہا جی بڑے ڈھیٹ بڑے عجیب بندے. انہاں کہا جناب ایسا کوئی نہیں مننا بھامیں دا آیتا ہو راجا. پھر ویکھیا میرے اللہ انہاں دا ہن کے کرا. اللہ فرمایا گھبرا نہیں, میرا حبیب انہاں نو چیلنج کر. کل انہاں نو آگ میدان چاہ جاؤ. تسی اپنے بیٹے لے آؤ, میں اپنے بیٹے. تسی اپنی عورتاں لے آؤ,
میں اپنی عورتاں تسی اپنے جیسے لے آؤ مہربانی تھوڑی توجہ نہیں انفسنا وانفسکم تم اپنے جیسے لے آؤ میں اپنے جیسے لاتا ہوں ثم نبتہل اتھے سوٹا ڈانگ اے نہیں ہونی تیر تلوار نہیں ہونا ثم نبتہل اتھے ہو سی دعا تجھے دی اللہ سن کے جنو غرق کر چھوڑیا او ہو سی کوڑا جیڑا بچ گیا او سچا بھی ہو سی میدان دا فاتح بھی ہو سی یہ چیلنج کوئی سوکھا ہی آیت آ گئی 23 ذی الحج نو یہ آیت نازل ہوئی میں لگتا ہے ہون تسی فل توجہ جو بیٹھے ہو میں تو اتھوں تائیں لے آونا ہی بھی تھوڑی توجہ ہو گئی تو میں میسیج پہنچا ہونا 23 نو آیت نازل ہوئی تقریباً مدینے دے اکثر لوگ راتی جاگ دے رہے پتہ نہیں صبح نبی پاک نکلنا ہے تے میں نو لائے ویسن نال میں بڑا نیک نمازیاں مستورات خوش آئیں مدینے دیاں کہ اساں ویسا ہیں چونکہ لفظ نساء جمع دا ہے ایک تجاونی نہیں دھیر ویسن کچھ انفسنا دی لسٹ تیار برادران اسلام نوٹ کرو کتاب ہے فخر الدین رازی امام فخر الدین رازی صرف عالم نہیں امام ہے ایک مذہب دا اس دی تفسیر ہے تفسیر کبیر اس آیت مبیلہ دے زمن دے وچ جڑی انہاں تفسیر لکھی ہے انہاں کے جناب بڑیاں بڑیاں راتی تیاریاں ہویاں تے صبح ویلے رسول اللہ گھروں باہر نکل کے سارے دی محنت تے پانی پھیر چھوڑے اچھا میرا خیال ہے تو میری گل دی نہیں سمجھ آئی نہیں آئی تو میں ہون مڑو وہ پڑھنا پوسی جڑا تفسیر کبیر جو لکھے ہوئے لوگ تیار اے ہونے بندہ آیا تے میں نو سدیندے پہ حسن رسول اللہ اب نا رسول دے بیٹے نوز باللہ اپنے تو ہن کوئی نہ اے میرے پترہ نو لائے جا سن اے نیت بنی ہوئی فخر الدین رازی آدن جلے 24 ذی الحج دا سورج طلوع ہویا نا دروازہ مصطفیٰ کھلے فخرج محمد آخذ بید الحسن اس رنگ نال نبی بہر آئے جو انگلی نال حسن مجتبہ آئی آئے ہائے مہربانی بھائی جڑے حق تے بولنا ثواب سمجھ دے ہو انگلی دے نال سارے بولو حیدری انگلی دے نال حسن مجتبہ سینے دے نال مولا حسین اللہ اکبر وخلفہ بنتہ الزہرا فخر الدین رازی دے رسول اللہ دے پیچھے انہاں دی بیٹی جناب زہرا وخلفہا علی ابن ابی طالب اور جناب زہرا دے پیچھے ابو طالب دا بیٹا علی انج پینتن پاک گھروں باہر نکلے اچھا ایک دو گلنا بس زیادہ تکلیف نہیں چونکہ مصائب بھی پڑھنا ہے ایمانداری نال تو سائیں دا جواب دے بنا ہے یہ میدان آئی لڑائی دا تہائی نہیں بھی اتھے کو پہلوان لائے وہیں دے اتھے صرف ہائی سچائی دا میدان اتھے انہا جامنا ہی جنہاں ہمیشہ سچ بولے حتیٰ کہ سلیمان فارسی سلیمان محمدی جنہاں منہ اہل البیت دا مشتاق ہے اس بھی عرض کی تا سرکار جتھے کل پائنتن پاک جامنا ہے اگر اجازت دیو تو میں تھوڑی جی جگہ صفحہ کر رہا ہوں فرمایا نہیں سلیمان تو بھی اتھے نہیں جا سکتا آیا سارے ہکو جے ہوندے تو سلیمان ونجن دے وینا فرمایا نہیں سلیمان تو بھی اتھے نہیں جا سکتا سرکار کیوں فرمایا اتھے زندگی ہے جس بندے ایک بھی جھوٹ بولے ہویا او دے اتھے بھی لعنت وسن دا خطرہ ہے ہو سکتا ہی بچپنے جمتا کوئی غلطی ہو گئی ہوئی اتھے او جا سکتا ہے جیڑا کل بھی سچا جیڑا آج بھی سچا جیڑا آمن والے کل بھی سچا ہو سبحان اللہ جیندے رہو جائے صدا جی و مولا تو خوش رکھے اللہ پاک سلامت رکھے اچھا جس عالم نے خواہ شیعہ ہے سنی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے جس مکتب نال بھی کسے مفسر دا تعلق ہے جس مبالہ لکھے ہے نا اس یہ پانچتن پاک ہی لکھے اس چھیمہ بندہ ویچ کو نہیں لکھیا تے جس مڈو لکھیا ہی نہیں اس دا مبالہ ہی نہیں لکھیا جنہ لکھیا ہے انہاں صرف پانچتن پاک لکھے ایک ویچ تبدیلی تھوڑی جی پیر کرم شاہ صاحب بھیرے علیہ کیتی ہے بڑے مفسر ہیں پیر حسنات شاہ دے ابا جی بہت بڑا عالم دین آئی فوت ہو گئے نون تو انہاں آکھے بھی تھوڑی جی تبدیلی ایک کیتی نے بھی گئے تا یہ پائندن پاکن لیکن مولا علی جڑے گئے نا
وہ انفسنا دی لسٹ نہیں گئے، وہ گئے بیٹیاں دی لسٹ، چونکہ داماد بھی ایک بیٹا ہوتا ہے، لہذا بیٹوں کی فہرست میں مولا علی بھی مباہلہ میں گئے۔ تسا سر ہلایا ہے تے ساڈا تیڈا مسئلہ حل ہو گیا۔ پیر کرم شاہ صاحب تے ساڑیاں لڑائیاں مقا چھوڑیاں، جڑے اساں لڑدے ودے ہیں، کوئی آدھا رسول دیاں 4 بیٹیاں، کوئی آدھا 1 بیٹی، او خدا دے بندے 4 ہوندیاں، علی تے داماد بن کے مباہلچ گئے ہل، کلا علی کیوں نظر آئے، باقی 3 داماد مباہلچ نظر نہیں آئے۔ مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، راضی ہو جناب؟ اچھا رات آیت ہو گئی، نازل ہو گئی، ہن صاف ظاہر ہے رسول اللہ ویکھنا ہی بے میں کس نو لے جاواں تے کس نو گھر چھوڑ ونجاں۔ ہن سارے مدینے تے نہیں وینا، پھر جڑے کو عربی جان دے ماشاءاللہ عربی دی جمع شروع ہی 3 تو ہوندی ہے، پنجابی اردو دی جمع 2 تو شروع ہو ویندی، ایک تو بعد جمع، لیکن عربی دی واحد تسنیہ جمع، عربی دی جمع شروع ہی 3 تو ہوندی، ابنانا بھی جمع لیکن بیٹے 2 لے گئے، نسانا بھی جمع بیٹی کلی زہرا لے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، لطف لوے جڑا انصاف پسند مجمع شیعہ تے ہمیں سننی ہے، کلی زہرا گئی ہے اور کئی مستور مباہلچ نہیں گئی۔ آؤ چہلے جے میرا، کلی فاطمہ زہرا گئی ہے، لیکن نساء چونکہ جمع ہے، نساء بیٹی تے بھی صادق آندہ ہے، بیوی تے بھی صادق آندہ ہے، ماں تے بھی صادق آندہ ہے، انہاں 3 کیٹا گریاں نو نساء آدن۔ واہ سیدہ تیری عزت تو دارین قربان کرا، کلی زہرا پورے میدان اج مکمل تفسیر بن کے گئی ہے۔ اگر نساء بیٹی ہے تو رسول دی بیٹی بن کے گئی ہے، اگر نساء زوجہ ہے تو حیدر قرار دی زوجہ بن کے گئی ہے، اگر نساء ماں ہے تو حسنین دی ماں بن کے گئی ہے۔ مکمل مباہلہ فتح کیتا ہے کلی زہرا نے، اور ویکھو حد نہیں ہو گئی۔ اسی دا الحمدللہ سارے مذہب دے مقدسات دا احترام کر دیں، ازواج بھی قابل احترام ہیں، اصحاب بھی قابل احترام ہیں۔ قرآن دے مطابق ازواج امہات المومنین ہیں، قرآن دے رسول اللہ دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماون۔ الحمدللہ وہ بندہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے جڑا بندہ انہاں دی توہین کر دے، انہاں دا احترام واجب ہے، احترام کرنا چاہیے، حکم قرآن ہے۔ رسول اللہ دے وفادار صحابی بھی قابل احترام، رسول اللہ دیاں وفادار ازواج بھی قابل احترام۔ سمجھ رہے ہو میری گزارش؟ جو ملکی حالات ہیں، نوجوان جڑے سوشل میڈیا نہ لٹیچو، خدا را رحم کرو، ایسی پوسٹ کدی بھی نہ سینڈ کرو، شیئر کرو جس دے وچ کسے دی توہین ہوئے۔ ساڈا مذہب محبت دا مذہب ہے، ساڈی فقہ امام حسین دی فقہ ہے، امام حسین دا دامی دی رات بھی اپنا در کھلا رکھے، متا کوئی ہور آ جائے، تو امام حسین دی مجلس دا بوا بھی کھلا رکھو، ہو سکتا ہے کوئی ہور آ جائے، گھبراتا نہیں گئے۔ اور مدینے دے وچ 2 گھر وڈے ہن، 2 حویلیاں وڈیاں ہن، وڈا میں اس نوانا جنہوں اللہ وڈا بنائے، ایک رسول اللہ دی حویلی ہے، ایک مولا علی دی حویلی ہے۔ اور ویکھو کہ رسول اللہ دی حویلی اچ کون کون ہن اور مولا امیر دی حویلی اچ کون کون۔ رسول اللہ دی حویلی اچ 9 ازواج مطہرات ہن، اور علی مولا دی حویلی اچ 1 مولا علی، 1 جناب سیدہ، 2 لؤلؤ والمرجان۔ ہاں ہاں کیا بات ہے، اے فضائل اچ خوش ہونا بھی عبادت ہوندی۔ ادھے 4 ادھے، واہ بھائی بیٹھے تو خیر نہ لو، 9 ادھے 9 تے ادھے 4۔ ہوں رسول اللہ نے ویکھیا اپنی حویلی اچ بھئی تو کس کس نو میں لے جاواں، وت ویکھی علی دی حویلی، بھئی اتھو میں کس کس نو لے جاواں۔ ہوں کوئی حق سنے نہیں تو وت زدت انجیکشن ہے کوئی نہ، خدا دی قسم ہے اپنی حویلی جس رسول نے دید ماری، کوئی ایک بھی نظر نہ آیا جس نو نال لے کے جاندے۔ علی دی حویلی جس نظر ماری، کوئی ایک بھی نہ آئی جس نو گھر چھوڑ کے جاندے۔
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، علی دا سارا ویڑا نال لے کے گئے۔ سلامتی ہونے جی، خدا بانیان مجلس میرے بھائیاں دا فرش عزا قبول فرمائے، جتھو جتھو آئے ہو خدا قدم قدم تے تو انہوں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آگئے مباہلچ پنجتن پاک، رکے نہیں ہلے ٹر دے آن دے۔ شرجیل نامی بندہ جڑا انہاں دا پادری آئی، او اتے پہاڑی تے بیٹھا، اس ویکھیا نا پنجتن پاک نو آندہ، خدا دی قسم دا بدن کمڑ لگ گیا، پہاڑی تو تلے لے آیا۔ عیسائیاں نو آدھے خبردار لا تباہلو، ان سے مباہلہ نہ کرنا، انہاں نال مقابلہ نہ کرے آئے۔ انہاں دے وچ کچھ ہستیاں میں ایسیاں ویکھ رہے ہیں جڑیاں اگر پہاڑ نو حکم دے میں پہاڑ اپنی جان چھٹ دے وے۔ جاؤ معافی مانگ لو، جاؤ جرمانہ دے چھوڑو، جاؤ اپنی عورتوں نو آنکھوں زیور کٹھے کر کے رسول دی خدمت چلے جاؤں، معافی مانگ لو، انہاں دے نال مبالہ نہ کرے آئے۔ میں شیعہ سنیہ تو پوچھ دا، انہاں آج کون نوی ہستی آئی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ نال تاکہ مناظرے بھی کر دے رہے ہیں، مولا علی بھی مسجد اج موجود ہوں دے، حسنین بھی مسجد اج موجود ہیں۔ ایک کون اج آئے جس تو ڈر گئے نسائی اور میدان چھوڑ دیتا نہیں؟ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ کون آئی؟ آج زہرا بہرائی ہے، جنہاں دا اسلام نال تعلق ہی نہیں، انہاں رسول دی دھی نو بہران دا ویکھ کے برداشت نہیں کر سکتے، انہاں کے جرمانہ دے دے ہوئے سچن جو زہرا جو بہرا گئی نہیں مباہلہ ہویا۔ بس انہاں دے بارے جیسا کیا آکھیے جڑے پوچھ دے رہے ہیں زہرا کوئی گواہ لے آئی ہیں؟ جڑی خود مباہلے دی گواہ بن کے گئی آئی۔ آؤ آج 5 محرم ہے، آج زہرا دے پوترے دی شہادت ہے، آج اس دی شہادت ہے جس بازارج ماں ٹر دی ڈٹھی ہے، بڑے غیور امام دی شہادت دن ہے، بلکہ میں تینیاں درانا 72 دے کلے ازادار دی شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ شیعہ سنیو جڑے مصائب امت اہل بیت نو دیتے نا، اے اہل بیت دے مزاج دے خلافن، بندے نو دکھ مزاج دے ملن نا سائے بنجین دن۔ پتہ نہیں میں ترے ہستیاں دا نہ لینا تو ساں گھران تا عبادت کرنی ہے۔ امام حسین پہلی ہستی جدی مزاج پیاس آئی، ہر ویلے غریب نو پیاس ہوندی آئی، حتیٰ کہ بی بی باغ ٹوری ہے تا آنکھیا زینب میرے حسین دی پیاس دا خیال رکھے، اتنا تسا آئی۔ دوئی ہستی ہے سید سجاد جس نو غیرت بوان دی آئی۔ آیت اللہ حافظ ریاض صاحب قبلہ انہاں دے جملہ فرمائے دن ایڈا غیور ہے باکر دا بابا، ایک دن اپنی حویلی چاہیں تے بی بی ام لیلہ وضو کر کے نا مسے وستے تھوڑی جائی چادر ہٹائیے، بس یہ منظر ڈٹھا سجاد دیاں ڈھائیں بلند ہوئی۔ مولا حسین پوچھ دینا میرا لال روندہ کیوں ہے؟ آدھے بابا میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے سامنے میری ماں دے سر تو تھوڑی جائی چادر لتھی ہے۔ 3 ہستی آئی علی دی وڈی دھی، شریفوں جنو شرم بواند آئی، اتنا شرمان دی آئی۔ روایت آدھی انجلے باب علی تو مسئلہ پوچھنا ہوئے سا ماں زہرا دا اولا لے کھڑو دی۔ واہ بھائی واہ، اجرکم اللہ۔ ہونا آکھا مسائب دا لفظ ارمانی ہوئے جنو پیاس بہوں لگ دی آئی، او 3 دن دا تسا ماریا گیا، اور شریفوں جنو غیرت بہوں آندی آئی، اس بازارہ جو زینب ٹردی ڈٹھی ہے۔ واہ بھائی واہ، اکھی تھک بھئی اندہ آئے چکریں، جنازے دا ویلہ قریب ہے، لگ دے بندے جنازے چھوڑ کے نہیں ویندے۔ خدا دی میں نو قسم ہے جس بی بی نو شرم بہوان آئی، او 36 شہرہ جو ہکا چادر مگ دی گئی۔ مرحبا مرحبا، شالا اپنے نرو غیرت آل محمد دی میراث سہی، اس نو سنبھال کے رکھیں۔ حالانکہ سید الانبیاء جائی شخصیت انہاں تو وڈا تا صابر جہانج کوئی نہیں نا، جنہاں نے لوگاں پتھر مارن تا نبی دعا کی تھی۔ اللہ دی قسم نے تاریخ دی جلے فتح مکہ ہوئی ہے نا، ایک بندے آ کے رسول دا کلمہ پڑھے،
جس دا نام ہے وحشی، اے وہ ملونے جائے حضرت حمزہ دے سینے چ نیزہ مارے آئی۔ میں تن ماتم دی دعوت پہ دینا، اس کلمہ پڑھے ہے نا، نبی دا چہرہ نہیں ڈٹھا، اور فرمایا نا غیب وجہ کا انی، تیرا میں کلمہ قبول کر لے مگر آج تو بعد میرے سامنے نہ آئے۔ واہ غیور ازادارو، کیوں نہ آواں؟ فرمایا اس واسطے تو سامنے آنا ہے، میں نے چاچے حمزہ دا سینہ یاد آنا ہے، تو میرے چاچے دا قاتل ہے، اس واسطے میرے سامنے نہ آ۔ سارے ہتھ جوڑ کے آنکھو چا اللہ دا نبی ہکو چاچے دا قاتل برداشت نہیں کر سکیا۔ آ نظر کربلا تو شام سجاد دا حوصلہ ویک، جدے نال اکبر دا قاتل، جدے نال عباس دا قاتل، جدے نال باب حسین دا قاتل، او سیدہ معاف کرے آئے، جدے نال او کتا بھی آئی جائے، زینب دی چادر لٹی آئے۔ جزاک اللہ، اے حق سید سجاد نو رومن دا۔ عزادارو، ہر شہید دی شہادت پڑھنی بھی سوکھی ہے، سننی بھی سوکھی ہے، چونکہ ہر شہید دا قاتل بھی ہکے، مقتل بھی ہکے، لیکن جیدہ جنازہ آج میرے بھائیاں برآمد کرنے نا، یہ دی نا مقتل ہکے۔ واہ بھائی واہ، شاید میں نہیں سمجھا سکیا۔ علی اکبر دا مسائب پڑھنا سوکھ ہے، جو حسین برچی ماری تر گیا اکبر، لیکن اس جوان دی شہادت پڑھنی بہت اوکھی ہے، جڑا کدی کوفہ دے بازارج کٹھے، جڑا ابن زیاد دے دربار شہید ہوئے، جڑا یزید دے سامنے ماں دا خطبہ پڑھدا ڈٹھا سی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اے حق ہے بھائی، جنہاں دا سانگا ہوندے ہوئی روندن۔ اجرکم علی اللہ، شالہ اس غم دے سوا کوئی غم نہ ویکھو۔ صاحب سوگنامہ آل محمد نے 4 مقتل لکھیاں سید سجاد دیاں، 4 جائیں ہو جائیں آئیں، جتھے ٹر گیا ہائی جے پھوپی نہ ہوں دی اس۔ جناب زینب سنبھالے سجاد نو، ورنہ مک گیا ہی حسین دا پتر۔ پہلی مقتل شام غریبہ، ہائے میرا اللہ، یہ لفظ میرے واسطے سوکھا ہی پڑھنا، تھوڑے واسطے سننا سوکھا ہی۔ میں آدھا نا جدہ علی مولا غدیرج پگ امامت بدھی نا، نہیں پتہ پہلا مسئلہ کہیں پوچھے، کیڑا پوچھے، اے بھی نہیں جاندہ۔ جدو 21 رمضان حسن پگ بدھیے، پہلا مسئلہ کہیں پوچھے، کیڑا پوچھے، اے بھی نہیں پتہ۔ جدہ 28 سفر حسین امامت دی پگ بدھیے، نہیں پتہ پہلا مسئلہ کہیں پوچھے۔ سادات ماما سیدادیاں معاف کرے آئے، اے جاندہ جدہ شام غریباں سجاد پگ بدھیے نا، پہلا مسئلہ پوچھنا لی پھوپھی زینب آئی، جیڑا مسئلہ پوچھے ہی ماتم کریں تو سنائی چاہ، رو رو کیا دیئے سجاد اکھی کھول چادر لٹی گئی ہے۔ سجاد مسئلہ پوچھنا ہی جل کے مر ونجا یا بغیر چادر دے بہر ونجا، فرمے دے لما بہر ونجو جل مرنا حرام ہے، رو رو آدھی آئی کیویں ونجا میرے سر تو چادر لٹی گئی ہے۔ آفرین آفرین بھائی، اللہ تو دے ماتم قبول کرے۔ حوصلے نال سن دے آؤ، جنازے تک پہنچنے۔ دوجی مقتل 11 محرم، جلے مقتل چاہین علی دیاں دھیاں تے سجاد بھی رلے آئی۔ تاریخ دی قریب آئی کہ تھے سجاد دی روح پرواز کرویں دی، جڑے سچ تے ماتم کر دیو۔ میں ذمہ داری نال پیادا، خدا دی قسم نے، اج امام دی شہادت دی قسم ہے، حالتیں ہو گئی، بدن کمبن لگ گئیس، چہرے دا رنگ زرد ہو گئیس، تے ود اٹھ تو لتھی علی دی دھی، آ کے سنبھالیا سجاد، یا بقیت جدی و اخی، او میرے بھرا حسین دی نشانی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جڑے مسائب سننا ہو، او میرے پینتن پاک دی کلہ سجاد یاد بچڑا۔ سجاد اے حالت کیوں بنائی، مر گیوں میرے نال شام کون ویسی؟ جڑے ماتمی بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے ہی ہو جائے وقت کہیں مجبور پتر تے آوے، آدھے اممہ میں چپ کروے نا، پر ایک گل دا جواب دے، اللہ دی کائنات کوئی ایک پتر بکھا جدے پیو دی لاش اینج پئی ہوئے، تے پتر دے ہاتھ بدھے ہوئے ہون، نہ کفن دے سکتا ہوئے، نہ بابے دی قبر بنا سکتا ہوئے۔ واہ بھائی واہ، آفرین بھائی، اللہ تو دے ماتم قبول کرے۔ تیسری مقتل بازار شام،
حق تو بندا ہی سارے ہے کروا کجا شام کجا علی دیاں دھیاں ساڑھے رومن واسطے تو یہ دو لفظ ہی کافی ہیں حسین تے کربلا زینب تے شام اور یہ جڑا توڑا امام ہے نا جدا جنازہ آمنے اللہ دی قسم کربلا نو نہیں روندہ چلو میں پڑھ دینا زندگی دا نہیں پتہ نہیں اگلے سال کہے ہونے خدا دی قسم ہے 61 ہجری تو لے کے 95 ہجری تک 35 سال سجاد روندے رہن انج نہیں رونے بدلا دموے دمہ اکھی دا پانی مک گیا سجاد دی اکھی جو خون وہند آئی ایک عمل دا صحیح ویجا امام دی شہادت دا صدقی زندگی بھر کریندہ رہے سجاد تیری جنت دا زامے نہیں انہا 35 سالج سجاد مولا ایک ظالم نو یاد کر کے روندے رہن اس دا نائے حارس بن نوفل ایک دن من حال نے پوچھے آقا تو نہ شمر بھول گئے مولا خولی دا نا کدی نے چاہیا حسین نو بھول گئے اس کیڑا جرم کیتے جڑا 35 سالج بھولا نہ سگیا جے ماتم مسلک جائز ہوئی تا ضرور کری اہل سنت دی مرضی وہ ہائے چکرن تا بھی اجرے سجاد فرمیندن میں نے حال چنگا تا ہی نہ پوچھے آدھے نہیں مولا میں نے دسو تا صحیح اس کمینے کیڑا جرم کیتے سجاد فرمیندن او بے حیائے جس کربلا تو شام تک سیدزادیاں نو سمر نہیں دیتا واہ بھائی واہ آئے چکرو جتے آنکھ لگ دی آئی نیزے نال جگہ دا جگہ کے آدھائی باغی دیاں بہنا تو اڈا غازی مارے آگیا آفرین آفرین حق آزاداری دا جی میں ماتم پہ کر دے ہو بی بی نہ دے رومن دی گواہ بن جا تیسری مقتل شام دا بازار اللہ لے ونجینا شام جڑے گئے ہو میری گواہی دے وے آئے میں ہر سال ویندہ رہا سعادت مل دی رہی جڑے بازار جو گزرین نہ زہرہ جائیاں تھوڑا جے بازار ہے سوک حمیدیہ انہوں سرین دن بندہ آرام نال بھی ٹورے نہ تو 7 منٹ لگ دن یا 8 منٹ لگ دن ترکھا ٹورے تو 5 منٹ لگ دن میرے سر تے قرآن رکھو اس بازار چلی دیاں دھیاں دے 9 گھنٹے لگ گئے مرحبا وان کے گھر کتاب کئی مقتل دی پئی ہوئی تو پڑھ لیں کیوں 9 گھنٹے لگ گئے سید سجاد فرمیندن جلے موقع نہ بازار ہر گل میں نہیں پڑھ سکتا میں وہی پڑھنی ہے جڑا تیرا جگر برداشت کر سکسی سجاد آدھیں جلے موقع نہ بازار نہ میں پھوپی زینب نو سجان سکتا ہے نہ پھوپی زینب میں سجاد نو سجان سکتی آئی کوئی اجر رسالت دینا تا بیبیاں کھبی دیوار نہ لگ دیاں ادو دھکا لگ دے تا سجی دیوار نہ لگ دیاں چھتا تو عورتاں پتھر مار کے آدیاں اوہد دے بدلے لے لو بدر دے بدلے لے لو علی دیاں دھیاں بازار آگئی آفرین آفرین اجرکم اہل اللہ اجرکم اہل اللہ حق پہ ادا کر دے بھائی جنت جتنا پیغمبر دے نال رشتہ ہے اتنا ہی رسول دیاں دھیاں دے عبادت ماتم کرو بازار شام اتھے ایک صحابی رسول آئے جس دنا تاریخ نے ساحل سعدی لکھے آئے ایک دائیں تجارت تے گئے ہو آئی آج شام آیا جس دن بی بی زینب بازار آئی ہے سالہ دے میں حیران ہویا میں ڈٹھا شام دیاں گلیاں سجیاں ہویاں عورتاں ہتھاں تے مہندیاں لائیاں ہویاں لوگاں بھڑکیلے لباس پائے ہوئے عجیب ماحول ہے میں ادھر توجہ کرے آئے میں مسائب کھڑا پڑھدا آداب ہیں نا مسائب دے بھی تُسی میں ادھر دھیان کرو ہر کہیں دی اپنی ڈیوٹی ہے شریف لوگوں سالہ دے جلے میں داخل ہویا لوگاں بھڑکیلے لباس پائے ہوئے عورتاں ہتھاں تے مہندیاں لائیاں ہوئیاں کچھ مکانہ دیاں چھتاں تے کھڑیاں آدھے میں ایک سپاہی تو پوچھے ہے آج کوئی مسلمانہ دی عید ہے معاف کرے کوئی سید ہوئے جو کہ کتاب آدھی میں مجبورہ اور لفظ کوئی نہیں سپاہی بے حیات ہے شاید تو آج آئے ہیں تینوں نہیں پتا آج باغی دیاں بھینا بازار پیا دیاں اللہ اکبر لفظ باغی آئے پیغمبر دا صحابی تڑپ گیا دے وہ باغی دا کون سالار ہے وہ سپاہی اشارہ کی تیاو ویک جدے گلے جو وزنی توکی ایو انہاں دا سالار ہے شیعہ سنیو تو اڑے رومن واسطے یہ جملے کافی ابالے قدم چاہ کے سید سجاد دے کھولا کھڑے
پوچھ دے قیدی کتھوں دا وسدیں سیدت مدینہ آج بندے مدینہ دا نا سن دیں تے ہاں ٹھر دے نا او مسلمان اے بھی مدینہ دے اجڑے ہوئے سیدانی اے بھی رسول اللہ دے رشتہ دارانی مدینہ لفظ سنے از کیڑا محلہ فرمایا بنو ہاشم حال سوال کریں دا کھڑائی سید سجاد آیت مودت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ عجرن الا المودت فی القربہ فرمائندے نے صحابی یہ آیت پڑھیے آدھے ہاں کئی دفعہ پڑھیے پتہ بھی ہے یہ کہندے واسطے نازل ہوئیے فرمایا میرے نبی دی اولاد دی محبت واسطے نازل ہوئیے پتہ نہیں کتنے بندے اندائی میں گل پہنچا لے سجاد توک میں جھٹکا دیتا ہے فرمائندے نانے دا صحابی سنجان میں محمد دا نواسا اللہ اکبر جڑی گل دی معافی منگی ہے سال سر چاہ کے ویکھن لگے سید سجاد فرمیندن اتا نہ ویکھی میں کلا نہیں میرے نال زہرا دیا دیا میرے نال رسول اللہ دیا عصمتہ طہارتا میرے نال آئی ہوئی واہ بھائی واہ بڑی سونی مقان ہو گئی مولا تو اڈے پرسے قبول کرے بس یہ مقتل تے اتو پنجویں مقتل جنازہ آسیں تے منت کرے نا سارے جنازے دا استقبال کرے آئے ایو جنازہ ہے جس کئی جنازے ڈٹھیں اللہ اکبر جس کئی جنازے ڈٹھیں جس 72 دا کلہ ماتم کیتا ہے جڑا مردی جاتے یاد ہے نہیں بھولدا تیرا بھج دے گھوڑے تو لہنا آو ازادارو میں بلا اللہ دی قسم میں بڑا سوچیندہ حیران ہوندہ بھئی اے ویلا بھی آیا ہے تے عرش بھی نہیں ڈھٹھا زمین بھی نہیں پھٹی جلے صحابی رسول ہے آقا اس بازار اچ میرے لئے کوئی خدمت ہوئے ہائے میرا اللہ فرمایا کچھ دولت لئی ودیں درہم دینار لئی ودیں ہاں مولا تھوڑی دعا دا صدقہ کافی ہے فرمایا 2 حصیاں جوانڈچا ادھے دینار اس نو دے او جڑا میرے پیو دے سارا لی سانگ چاہی کھڑے انہوں آگ سانگ اگا لے جا میرے بابے دی لوگ تلاوت سن سن میری پھوپیاں دا پردہ بچ ویسی واہ بھائی واہ اس تو بڑی غربت یار میں کھڑی سنا ماں اجرکم اللہ جڑے ماتم ثواب سمجھ کے کر دے ہو جلدی نال سال گئے پیسے دے کے سانگ والے نو اگاں ٹوریس واللہ اے مولا باقی پیسے اندھا کیا کرا بڑے ڈردہ میں یہ لفظ پڑھ دیا لیکن کیا کرا وقت اللہ دے سید ماما سیدادیاں رج نہ ہوئے مولا باقی پیسے کدے لے ونجا فرمایا ونج بازار متا کوئی کپڑے والی دکان کھلی ہوئے ونج کچھ چادرہ لیا میرے نار رسول اللہ دیا نوت دھین جزاک اللہ گل اگلی ماتم دیئے شاید میں نہیں پڑھ سکتا لیکن ماحول ہی ہو جائے بن گئے ہر بندہ پہ روندے سال دوڑ کے گئے چادرہ لے آئے پتہ نہیں سید سجاد بیبیاں دے سران تے چادرہ کرائیاں کیویں ہون اگلا میں نہیں پتا ہون پہاڑے تے میں اشارے نال گزر وجنے کتاب آدھی حالی آخری بی بی دے سر تے چادر کریں دا ودا یا پہلی تو لانی شروع ہو گئی ہے کچھ نیزے آلے بے حیاء گلی چاہ گئل سجاد کہندی اجازت نال پردہ کھرائی مرحبا توڑیاں جائیاں دے پردے ہون اللہ دھیاں دے پردے سلامت رکھی اللہ مان بھائی پنجویں مقتل ختم میری پڑھائی تھوڑے کل پوچھتا ایڈے دکھی نو بھی کوئی ظاہر دیون دی ضرورت آئی ہکو شام دا نام ہی کافی آئی سجاد نو ظاہر دی جاتے ایڈے دکھی نو بھی مسلمانہ زہر دیتی مدینے آیا تبوں روندہ ایک دن محمد باقر عرض کی تا بابا تھوڑا بدن نحیف ہو گیا مولا تھوڑا رونے کرو فرمیندن باقر ہر کوئی آدھا تو نہ آکھیاں باقر تو موقع دا گواہ ہیں میں کیویں اپنے آپ نو صبر دے ماما میرے سامنے میری ماں بازار ٹوٹی رہ گئی ہے واہ بھائی واہ جوانہ و ماتم دی تیاری کرے آئے کوئی قصاب میرے مولا دے سامنے مدینے جانور ذبح نہیں کردہ گزرتا بھی کوئی نہیں متا سجاد دی نگاہ کھنجر تے پہ ونجے یا خون تے پہ ونجے سجاد نو کربلا دا منظر یاد آوے
بس ایک دن ایک قصاب ہے جڑا جانور اسے گلی چ لئی آندا ہے، سید سجاد اپنے بوئے تے کھڑے نے، اس جلدی نال ابان لائیے جانور چھپا لیا جو میرا آقا ویکھے نہیں۔ سید سجاد فرمیندے نہ چھپاؤ، ذرا میرے نیڑے آ، میں نو ذبح دیاں شرطاں سناؤ۔ جڑے عزاداری کرنا ہے وہ آدھے مولا پہلی شرط ہے ذبح تو پہلے جانور نو پانی پلیں دے۔ جڑے ماتمی بیٹھے ہو تو میں بھائی کربلا در ودا کیا دے، ہائیو میرا غریب بابا، لوگ تپیاسے جانور ذبح نہیں کر دے، تو 3 دنہ دا تسا مریندہ رے۔ واہ بھائی واہ، اجرکم علی اللہ۔ روندہ ہوئے جندہ کوئی نقصان ہوئے، عزادارو ساڑھا نقصان ہے تاثیر ہوندے بیٹھے ہیں۔ آدھے مولا دوجی شرط ہے ایک جانور دے سامنے دعا جانور ذبح نہ کر دے۔ رنہ سجاد آدھے آئیو میرا مظلوم بابا، تیری 70 قدم تے بین وے دھی رہیا، 70 قدمہ تے دھی آئی، آدھی آئی نہ مار میں سکی دھیا۔ مرحبا مرحبا، اجرو کمن اللہ حالے نہ لے ہوئے آئے، اللہ واسطے میں نے 2 جملے پڑھن دے آئے۔ آدھے مولا تریجی شرطے جڑے ہتھیار نال ذبح کرینے ہیں وہ پہلے چنگی طرح تیز کر دے آئیں جو جانور نو تکلیف نہ ہوئے۔ او ماتمی عزادارو آدھے آئیو میرا غریب بابا، جڑے خنجر نال شمر مرندہ رہی پہلے پتھر تے مرندہ، کھڈا کر کے حسین دی گردن تے چلیندہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ دی قسم نے کل 24 محرم آئی، کل ظہر مل گئی ہے سید سجاد نو، روایتہ دین یتقلب علی الفراش، بستر تئی میں تڑپے جی میں مچھی پانی تو بہر تڑپ دیئے۔ جلے شام ہوئی او ماتمی ہو صد مار کیا دے باکر میں نو پانی دے، او باکر میرا جگر چریندہ ویندائی۔ آفرین آفرین، باکر مولا پانی دا جام لے آندے، منظر بنا میں جنہ گھر تائیں روڑے، پانی سجاد دے ہتھا تے آئے، روایت آدھی ہاتھ کمبل پانی لڑ گیا ہے۔ آدھے بابا اور لے آما، سید آدھے میں نے کوئی ویلا یاد آئے، میں تا ایک واری منگیا ہے بڑا جلدی لے آیا ہے، او داوینو کربلا دی گرد او میرا غریب بابا حسینہ، ہر ضرب تے آدھا زینب پانی دے۔ واہ بھائی واہ، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ امام وسیطہ شروع کی تیاں، باکر لال میں نو غسل آپ دے میں، باکر میں نو کفن آپ پواویں، باکر میرا جنازہ آپ پڑھیں، باکر میرا میت جنت البقیع دادی دے رلے دفناویں۔ جڑے انتظارج بیٹھے ہو جنازہ نیڑے ہوئے تا کوشش کرے آئے لائے ہوئے آئے، حال وسیطہ کریں دے بیٹھے اچانک موت دی ہچکی آئیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آگیا سجاد جنازہ، اتھے مومن چاہیا لیل، اتھے باکر مولا چاہیا، او عزاداروں پتہ لے کہندہ جنازہ ہے، جائیں بازار اج پھپیاں ٹردیاں ڈٹھیاں، عزاداروں جلے سجاد مدینے والے آئے، محمد حنفیہ نو ملے آئے، آدھے سجاد تو تا 23 سالہ دا جوانا میں، ان بڑھڑا کیوں ہو گیا ہے، جنازہ ہی وکھیا اعتماتم ہی کرائے، رنہ سجاد آدھے چاچا کی میں ڈسا، ڈٹھی ماں ٹر دی، او بازار دے وچ میری داڑھی رنگا بدلا گئی، او ڈٹھے نچ دے قاتل علی اکبر دے ماتم حسین۔ یا حسین تقبل اللہ بسم اللہ خیر وافی۔